ہوا حرص والا دل بدل دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات اور معزز سامعین، میں آپ کے سامنے معاشرے کے متعلق یا یوں سمجھ لیجئے کہ نوجوانوں کے متعلق کچھ دیر لب گشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ رب العزت صحیح بولنے کی توفیق عنایت فرمائے. دوستو، اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور ہمارا خالق و مالک، ہمارا پالنہار صرف اللہ رب العزت ہی ہے. اب دیکھیے، جب کوئی شخص ہمیں کچھ دیتا ہے یا کوئی برے وقت میں کام آتا ہے یا کوئی ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمارے اس کام کو کیا ہے، اس نے ہماری اس ضرورت کو پورا کیا ہے، اس نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس قدر نعمتیں ہمارے لیے اتاری ہیں اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور ہم اسے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہماری ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم رب کی اس قدر عبادت کریں کہ رب ہم سے راضی ہو جاتا. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم حد سے زیادہ گناہ کرتے ہیں. جتنا ہم پر مال آتا ہے تو ہم اتنا ہی زیادہ غفلت میں چلے جاتے ہیں، یا جتنا زیادہ ہم موج مستی میں آتے ہیں اتنا ہی ہم غفلت کی نیند سونے لگتے ہیں. یعنی جتنے اچھے دن ہم گزارتے ہیں اتنی ہی زیادہ خفاست ہمارے ذہنوں میں بھر جاتی ہے. دوستو، میں اصل یہ بات نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں ہمارا نوجوان طبقہ اس قدر بگڑا ہوا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے. جتنی غفلت میں آج کا نوجوان طبقہ ہے، اتنی غفلت میں کوئی نہیں ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوجوانوں کے اندر دین کا ایک شوق ہوتا، ایک جذبہ ہوتا، ان کے اندر ایک تڑپ ہوتی. آج دیکھیے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنے اصل مقصد کو بھول گیا ہے. آج کا ایک نوجوان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنانے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ چہرہ اس انداز سے بنواتا ہے، وہ اپنی داڑھی کو اس طرح ترشواتا ہے، اس طرح کاٹتا ہے، اس انداز سے اس کو کٹواتا ہے کہ اس کو دنیاوی فیشن بناتا ہے، دنیاوی فیشنی طریقے سے اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا ہے، ماڈل زمانے کے ماڈل داڑھی اپنے چہرے پر رکھتا ہے. یعنی اس کا مقصد داڑھی رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو سنوار کر دنیاوی فیشن کو اختیار کرنا مقصد ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک نوجوان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بنانا پسند نہیں کرتا، بلکہ دنیاوی چہرہ، دنیاوی داڑھی، ایک ماڈل زمانے کی ماڈل داڑھی رکھنے کو پسند کرتا ہے اور اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہے. یہ دیکھیے آپ کتنی غفلت میں ہیں. اور آج ہی کے زمانے میں ایک نوجوان فیشنی لباس پہنتا ہے. میرے نبی کا سادگی والا لباس چھوڑ کر
ایک فیشنی لباس پہنتا ہے جو یہاں سے کٹا ہوا ہے، کبھی یہاں سے کٹا ہوا ہے، کئی جگہ سے وہ کٹا پھٹا ہوتا ہے اور کئی طرح سے اس میں لمبی لمبی ریشیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ ایک نیا فیشن ہوتا ہے، ایک دنیاوی نیا فیشن لے کر وہ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہے. یعنی اس کو نبی کا لباس پسند نہیں ہے، نبی والا لباس وہ پسند نہیں کرتا، بلکہ دنیاوی لباس اس کو پسند ہے، اور ایک ماڈل زمانے کا ماڈل لباس پہن کر وہ فخر محسوس کرتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ایک نوجوان ہوتا ہے، وہ سیلون کے پاس جاتا ہے، باربر کے پاس جاتا ہے، اور پھر وہاں ایک بہترین سی کٹنگ کراتا ہے، اور اس کٹنگ کو کرانے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو مجھے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے، اگر میں دیکھتا ہوں اس طرح کے نوجوان کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سر پر جو بیچ میں بال باقی ہے نا، اس طرح محسوس ہوتا ہے ان بالوں کو دیکھ کر کہ جیسے سور کی پیٹھ پر بال کھڑے ہوں. یعنی سور کی پیٹھ جیسے بال اپنے سر پر رکھنے کو فخر محسوس کرتے ہیں. اور نبی والے زمانے کی سادی کٹنگ کو یا نبی نے کہا کہ برابر بال رکھو، بال برابر ہونے چاہیے، برابر ترشوانے چاہیے، اس کو وہ پسند نہیں کرتے، بلکہ ماڈل زمانے کے سور جیسی بناوٹ والے بال رکھنے کو پسند فرماتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. حالانکہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم کتنی غفلت میں جا چکے ہو، انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ تم کر کیا رہے ہو. میرے بھائیوں، ایک نوجوان جب عبادت کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت کو اس کی عبادت کس قدر پسند ہے آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. جوانی کی عبادت اللہ کو کتنی پسند ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو جوانی کا سجدہ بہت پسند ہے، اور جب ایک نوجوان رب سے رو کر گڑ گڑا کر ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتے. اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتے، کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے ہیں. اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت 40 دن کا عذاب قبرستان سے اٹھا لیتے ہیں نوجوان کی توبہ کرنے پر. میرے بھائیوں، اپنے اصل مقصد کو پہچانو. ارے تم کس غفلت میں سوئے ہوئے ہو، رات میں دیر تک موبائلوں میں طرح طرح کے ڈرامے دیکھتے ہو، اور دیر سے سوتے ہو اور صبح اٹھتے ہو تو دیر سے اٹھتے ہو، فجر کی نماز بھی ضائع کر دیتے ہو، اور پھر اٹھتے ہو، بنتے ہو، سورتے ہو، اور پھر نکل جاتے ہو تفریح کے لیے، خرافات کرنے کے لیے، لڑکی بازی کرنے کے لیے، طرح طرح کی ذہنیت لے کر اپنے ذہن میں خفاست بھر کے گناہ کرنے نکل جاتے ہو، اور پھر رات کو آتے ہو، سوتے ہو، پھر اٹھتے ہو، پھر نکل جاتے ہو، اور یہی سلسلہ برابر چلتا رہتا ہے. لیکن احساس نہیں ہوتا کہ تم کس راستے پر چلے گئے ہو، تمہیں کرنا کیا تھا. ارے ایک میرے نبی کا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی جوانی تھی، ان کے اندر بھی جوانی کا عالم تھا. لیکن دیکھیے کہ نئی نویلی دلہن ہے جو ابھی گھر پر آئی ہے، آ کر بستر پہ بیٹھی ہوئی ہے، ابھی تک اس کو چھوا بھی نہیں ہے، 2 بات بھی نہیں کی ہے، اور آج ہی وہ آئی تھی اور اسی رات میں پہلی رات میں جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، اور نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جنگ کے لیے چلے جاتے ہیں اور جا کر شہید ہو جاتے ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا زمانہ تھا. نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر تم سمجھتے ہو نا کہ نماز پڑھنے کا ٹائم تمہارے پاس نہیں ہے، غلط فہمی میں ہو تم. نماز پڑھنے کا ٹائم تو ہے تمہارے پاس، لیکن یہ سوچو کہ آخر ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے سامنے جھکنے نہیں دیا. سمجھ گئے؟ اگر تم تلاوت نہیں کر سکتے قرآن کی تو یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے. اس کلام ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ اللہ نے یہ پاک صاف قرآن، اس کے الفاظ ہماری زبان پر چڑھنے نہیں دیے. تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کا، تو
تو یہ مت سوچو کہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے تم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، بلکہ یہ سوچو کہ ایسا کیا گناہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے سامنے جھکنے نہیں دے رہے ہیں۔ تم مسجد میں نہیں جاتے تو یہ مت سوچو کہ ہمارے پاس مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آخر ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے گھر میں بلانا بھی ہمیں پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، اصل مقصد کو پہچانو، صحیح راستے پہ آؤ نوجوانوں، اپنے آپ کو سنوار لو، سدھار لو دین کے اعتبار سے۔ ویسے آپ بن سور کے گھومتے ہو، میرے رب کے طریقے پر آ جاؤ، میرے نبی کے حکم پر آ جاؤ میرے بھائیو، صحیح راستے پر آ جاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کریں گے، ہر کسی سے سوال کریں گے، میں نے جوانی دی تھی کہاں خرچ کر دی، میں نے مال و دولت دیا تھا کہاں خرچ کر دیا، ہر چیز کا سوال ہوگا اور جواب دینا پڑے گا۔ آج دنیا کے اندر دو آدمی اگر کھڑے ہوں تو ان کے بیچ اگر ہماری کوئی غلطی پیش کی جائے تو ہم اس غلطی کو ان کے سامنے پیش کرنا یا ان کے سامنے شرمندہ ہونا پسند نہیں کرتے، اور جب قیامت کے دن پوری کائنات جمع ہوگی اور سب کے سامنے ہمارے عیب کھول کر سامنے لائے جائیں گے، تب کیسے شرمندگی محسوس کرو گے؟ اس شرمندگی کو کیسے برداشت کرو گے میرے بھائی؟ اللہ سے توبہ کر لو، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور صحیح راستے پر ہمیں چلا دے۔ اللہ سے مانگو، رو رو کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو۔ ارے رب تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ذرا مانگ کر تو دیکھو کہ مولا اپنی رضا دے دے، مولا اپنی رضا دے دے، اصل راستہ دکھلا دے۔ مانگ کر دیکھو میرے رب سے، انشاءاللہ اللہ دیں گے۔ تو کریں گے نا عمل انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ان باتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا